السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتلانے والا ہوں کہ غسل کیسے فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہونے کے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا ریزن اور اسباب ہوتے ہیں، کون سی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان پر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پاک ہونے کے لیے مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی 5 باتیں فقہا اور علماء نے ذکر فرمائی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایسی 5 چیزیں، 5 اسباب بیان فرمائے جن کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پاک ہونے کے لیے مکمل غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے، پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ عورت اپنی ماہواری سے پاک ہو۔ کسی عورت کو ماہواری جو آتی ہے تو اس ماہواری کے آنے کی وجہ سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب وہ ماہواری بند ہو جائے، پیریڈ آنے بند ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد عورت کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر غسل کے عورت اس گندگی اور غلاظت اور ناپاکی سے پاک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلی بات جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ پیریڈ، ماہواری ہے عورت کی، جن کے بند ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے عورت کو نہانا اور نہانے میں فرائض غسل کا خیال کرنا یہ مکمل ضروری ہے، اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز جس کے بعد عورت ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نہانا ضروری ہوتا ہے، وہ نفاس ہے۔ نفاس عورت کا وہ بلڈ ہے جو اگلی شرمگاہ سے بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، جس کو نفاس بولا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں بھی عورت ناپاک رہتی ہے، اور جب وہ بلڈ آنا بند ہو جائے، عورت کو وہ خون آنا بند ہو جائے، تو پھر عورت کے لیے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر غسل کے عورت پاک نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں وہ سارے غسل جو کسی وجہ سے انسان کے اوپر فرض ہو رہے ہیں، ان تمام غسلوں میں انسان کے لیے غسل کرتے ہوئے فرائض غسل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بغیر فرائض غسل کے خیال رکھے ہوئے اور ان کو ادا کیے ہوئے انسان پاک نہیں ہوگا۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ہے 2 شرمگاہوں کا آپس میں ملنا۔ اگر 2 شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کی شرمگاہ سے مل جائیں، تو پھر اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں میں کہہ رہا ہوں شرمگاہوں کا ملنا، شرمگاہ ملنے کے بعد انزال ہونا، منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 2 شرمگاہیں آپس میں مل گئیں تو ان دونوں شرمگاہوں کے پرائیویٹ پارٹ کے آپس میں ٹچ ہونے اور ملنے سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے خواب میں سوتے ہوئے انزال ہو جائے، احتلام ہو جائے۔ یہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مادہ منویہ خواب میں انزال ہو جائے، احتلام ہو جائے، نکل جائے مادہ منویہ، تو اس کی وجہ سے بھی چاہے مرد کو ہو یا عورت کو ہو، زیادہ تر یہ معاملات مردوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ حاضر ہوئی، اور آپ سے ان صحابیہ نے یہی معلوم کیا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اس کو بھی سوتے ہوئے خواب وغیرہ کے ذریعے سے نہانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے اور مردوں کے ساتھ تو آتا ہی ہے۔ یہ 4 وجہ ہوئی جن کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور 5واں ریزن ہے کہ شرمگاہ سے، پرائیویٹ پارٹ سے شہوت کے ساتھ
मादे मनविया का निकलना, चाहे दो मादे, दो शहवत, दो खतानैन और दो प्राइवेट पार्ट और शर्मगाहें एक दूसरे से टच ना हो, अपने आप ही किसी की शर्मगाह से शहवत के साथ, जोश के साथ अगर मादे मनविया निकल जाए तो फिर उससे भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपकी खिदमत में मैंने 5 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनकी वजह से इंसान को गुस्ल करना होता है, और बगैर गुस्ल किए हुए इंसान इन 5 चीज़ों से पाक नहीं होता है। इसलिए बात को समझ लेना चाहिए। ये हमारी बहनों के लिए भी है और हमारे भाइयों के लिए भी है, सबके लिए है ये कि इन 5 बातों और बेसिक चीज़ों को समझ लें, ताकि उनके लिए अपने बारे में ये फैसला करना आसान हो कि उन पर गुस्ल फ़र्ज हुआ है या नहीं हुआ है, उनको गुस्ल करना है या नहीं करना है। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ पाई जा रही है तो फिर गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए, वरना आप पाक नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।